اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کے سوالات آئے تھے، اس کی بنا پر یہ لیکچر ارینج کرنے کا، اس لکھنے کا، اس کو بیان کرنے کا خیال آیا۔ اور وہ لوگوں کے سوالات یہ تھے کہ اگر ہم اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو اور اپنے مسجدوں کو فرقہ وارانہ نام ختم کر دیں گے تو ہم کس طریقے سے معاشرے میں رہیں گے، کس طرح معاشرے میں ہماری شناخت ہوگی اور کس طریقے سے لوگ ہمیں پہچانیں گے اور کیا ہمارے معاملات ہوں گے۔ تو ان سارے سوالات مختلف لوگوں کے آ رہے تھے کہ ہم اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو اگر ختم کر دیں، اپنے مساجد سے فرقہ وارانہ نام ہٹا دیں تو ہمارے کیا حالات ہوں گے، ہم کس طریقے کے مسلمان کہلائیں گے اور کیسے ہمارا دین کا کام کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا یا آسان ہو جائے گا۔ یہ اس حوالے سوالات کی بنا پر یہ بات سوچی گئی تھی کہ اس بات کو ہم یہاں پر بیان کریں۔ تو اس کے ان تمام سوالات کا بہت آسان جواب آپ کو یہاں پر میں دے رہا ہوں۔ تو اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گے، اس میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تقلید۔ سب سے بہت آسان اور بہترین جواب یہ ہے کہ بھائی پہلے جتنے بھی افراد ہیں ان سب پورے بلکہ بر صغیر کے تمام مکتب فکر کے علماء کرام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مستند اور مکمل عالم دین سمجھتے ہیں، مستند اور معتبر عالم دین سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تقلید کر کے اگر ہم زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا مشکل ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر متنازعہ شخصیت تھے اور ان کی زندگی میں بالکل بہترین طریقے سے اسلام پر عمل ہو رہا تھا۔ وہ جس طریقے سے دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز اور دیگر نمازیں کی امامت فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے نماز ہم بھی اپنی مساجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسی تقلید ہم بھی ان کے دیگر مہینوں میں ان کے معمولات کیا تھے، رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ میں ان کے کیا معاملات تھے، ویسے ہم بھی ان کی تقلید کر کے ویسے ہی معمولات ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہم تو اور اچھے مستقل مکمل مسلمان بن سکتے ہیں، جس طرح ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے اسلام پر عمل کر رہے تھے۔ ہم مکمل، کوئی بھی ہم سے کہے بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مقلد ہیں۔ اور یہ تو کسی بزرگ نے بھی کہا تھا کہ بندہ اپنے اکابر کا ٹھیٹھ مقلد ہے، تو ٹھیٹھ مقلد ہونا ہی اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مکمل مسلمان تھے، ان کی تمام اعمال ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور مستند ہے اور معتبر ہیں، تو ہمیں ان کی مکمل تقلید کرنے میں کسی قسم کی ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا شرمانا نہیں چاہیے۔ تو بہت آسان جواب اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے فرقہ وارانہ ناموں کو ختم کر کے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تقلید کا سامان پیدا کریں اور سب سے یہی سامنے ظاہر کریں کہ ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل مقلد ہیں، جس طرح وہ غیر تمام فرقہ وارانہ ناموں سے پاک تھے، ہم بھی تمام فرقہ وارانہ ناموں سے پاک ہیں۔ جو ان کا عمل تھا وہ ہمارا عمل ہے، جو ان کی تقلید عمل تھا وہی ہم ان کی تقلید مکمل کرتے ہیں جب آپ کو ایک معتبر مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ اصل میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا معاملہ میں نے اس لیے یہاں سامنے رکھا ہے، حالانکہ دیگر اکابرین بھی ہیں تھے، جس میں آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مگر میں نے یہاں ذکر اس لیے کیا ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے انتقال کے بعد مسلمان اب بادشاہت سے محروم ہو گئے، حکومت سے، سلطنت سے محروم ہو گئے۔ تو دوبارہ حکومت اور ستوت کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ملا جیون سے ایسے اپنا رابطہ شامل کر لیں گے تو ہم یقیناً دوبارہ اسی طرح اپنا دوبارہ حکومت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، بر صغیر مسلمان دوبارہ حکمراں بن سکتے ہیں اور حکمراں صرف مسلمان ہوں گے، کوئی فرقہ وارانہ مسلمان نہیں کہلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔